السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم صحابی کی جو حضرت خالد بن ولید کے خاص ساتھی تھے۔ ان کا نام ہے حضرت زرار بن ازور۔ حضرت زرار بن ازور عرب کے نہایت بہادر اور نڈر صحابی تھے۔ آپ اپنی شجاعت، جرات اور لڑنے کے منفرد انداز کی وجہ سے مشہور تھے۔ دشمن آپ کا نام سنتے ہی لرز جاتا تھا۔ آپ حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں شامل رہتے اور اکثر جنگوں میں ساتھ لڑتے تھے۔ حضرت زرار بن ازور عرب کے مشہور قبیلہ بنو اسد سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اپنی زندگی کو جہاد کے لیے وقف کر دیا۔ شروع دن سے ہی آپ کے دل میں ایک ہی جذبہ تھا، اسلام کا بول بالا ہو اور اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو۔ زرار کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جو نہ صرف اپنی شجاعت بلکہ اپنی غیر معمولی جنگی مہارت کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ ان کی شخصیت نہایت پرکشش اور دلیرانہ تھی۔ حضرت زرار اکثر جنگوں میں حضرت خالد بن ولید کے ساتھ رہے۔ حضرت خالد بن ولید چونکہ خود ایک عظیم سپہ سالار تھے، وہ ہمیشہ اپنے قریب ایسے ہی بہادر اور وفادار ساتھی رکھتے تھے۔ ان میں حضرت زرار کی جگہ بہت نمایاں تھی۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے تھے، جب میں میدان جنگ میں حضرت زرار کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے۔ یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں خالد بن ولید کے نزدیک زرار کی بہادری کتنی اہم تھی۔ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی اور فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک تھی جنگ یرموک۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ رومی سلطنت کے لاکھوں فوج سے ہوا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو دشمن نے اپنی تعداد اور طاقت پر غرور کر رہا تھا، مگر حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ان کے ساتھیوں نے وہ کارنامے انجام دیے جنہیں سن کر آج بھی دل ایمان سے بھر جاتا ہے۔ حضرت زرار بن ازور نے یرموک کے میدان میں ایسی شجاعت دکھائی، دشمن کے لشکر میں خلبلی مچ گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے دشمن کے کئی کمانڈروں کو ایک کے بعد ایک مار گرایا۔ دشمن حیران تھا کہ ایک اکیلا سپاہی اتنا طاقت کیسے رکھ سکتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ حضرت زرار دشمن کے صفوں میں تنہا گھس گئے اور ایک جھپٹ میں درجنوں سپاہیوں کو مار ڈالا۔ اسلام اور فارس کے درمیان ہونے والی سب سے بڑی جنگ قادسیہ تھی۔ اس میں مسلمانوں کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص کر رہے تھے، مگر حضرت خالد بن ولید اور ان کے ساتھی اس جدوجہد کا حصہ تھے۔ حضرت زرار بن ازور نے اس جنگ میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ روایت ہے کہ ایک وقت ایسا آیا دشمن نے زرار کو قید کر لیا، انہیں رسیوں سے باندھ کر اپنی صفوں میں لے گئے تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹ جائے، لیکن حضرت زرار نے اپنی شجاعت اور قوت ایمانی سے قید سے نکل کر دوبارہ میدان جنگ میں قدم رکھا۔ جیسے ہی مسلمانوں نے انہیں آزاد دیکھا، ان کے حوصلے آسمان کو چھونے لگے۔ حضرت زرار بن ازور اپنی جنگی مہارت کے ساتھ ساتھ اپنی انداز کی وجہ سے بھی مشہور تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ اکثر بغیر ذرا پہنے میدان جنگ میں اترتے تھے۔ دشمنوں نے دیکھ کر سمجھتا تھا کہ یہ کمزور ہے، لیکن جیسی لڑائی شروع ہوتی تو وہ شیر کی طرح حملہ آور ہوتے اور دشمن کے بڑے بڑے پہلوان ان کے سامنے ڈھیر ہو جاتے۔ اسی وجہ سے انہیں بعض عرب کے شعراء نے اسلام کا شیر کہا ہے۔ حضرت زرار بن ازور کے دل میں ایمان کی قوت بے مثال تھی۔ آپ اکثر میدان جنگ میں یہ الفاظ دہراتے تھے، میں اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہوں، مجھے جان کا غم ہے نہ مال کا۔ یہ الفاظ صرف جملے نہیں تھے بلکہ ان کی زندگی کا خلاصہ تھے۔ اسی ایمان نے انہیں ہر جنگ میں فتح کا ذریعہ بنایا۔ حضرت زرار نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ جہاد میں گزارا۔ بعض تاریخدان لکھتے ہیں کہ آپ شام کے فتوحات کے دوران شہید ہوئے۔ کچھ روایت کے مطابق آپ کسی وبا طاعون کے شکار ہوئے، مگر سب متفق ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی اسلام کے لیے قربان کر دی۔ زرار بن ازور کی زندگی ہمیں کئی سبق دیتی ہے۔ ایمان مضبوط ہو تو دشمن چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، شکست اس کا مقدر ہے۔ بہادری صرف طاقت کا نام نہیں ہے بلکہ مقصد کے ساتھ جڑنے کا نام ہے۔ اسلام کی تاریخ ان لوگوں کی خون سے لکھی گئی ہے جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کی۔ دوستو، حضرت زرار بن ازور کی یہ داستان صرف ایک بہادر کی کہانی نہیں ہے بلکہ ایمان، قربانی اور وفاداری کا ایک ایسا سبق ہے جو آج بھی ہمیں حوصلہ دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو برائے کرم لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسے تاریخ و اسلامی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔